اور دوسری وہ قوم جو مقصد فراموش رہی، دنیا میں آنے کے بعد کسی اور چیز کو انہوں نے مقصد سمجھ لیا، اور اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ان الانسان لفی خسر۔ قوم عاد کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے زبردست اس قوم کو طاقت دی، اور اس طاقت کو اس نے مقصد سمجھ لیا، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ من اشد منا قوہ، کہ لوگوں مجھ سے زیادہ دنیا میں طاقتور کوئی نہیں، یعنی طاقت کو اس نے مقصد سمجھا، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد طاقت نہیں تھا۔ قوم فرعون گزری، فرعون کو دیکھ لیجئے، اللہ نے تخت دیا، بادشاہت دی، تمام چیزیں دیا، رتبہ دیا، شہرت دیا، نام دیا، بادشاہ بنایا، اور اس نے اس بادشاہ کو مقصد سمجھ لیا، اپنی بادشاہیت کو اور اپنے تخت کو مقصد سمجھ لیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی دو طرح کی قومیں گزری دنیا میں، اور بھی اس کے علاوہ قومیں گزری۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ اور مقصد تھا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، شب و روز اس کے حساب سے گزارنا۔ یہ دنیا تو صرف ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، لیکن ان لوگوں نے، ایک قوم گزری، ان لوگوں نے کسی اور چیز کو مقصد قرار دے دیا۔ طاقت ملی، اس کو طاقت مقصد قرار دے دیا۔ ایک کو اللہ نے بادشاہت دی، اس نے بادشاہت کو اور تخت کو اس نے مقصد قرار دے دیا۔ اور ان دونوں قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس غلط مقصد کے سمجھنے اور چننے پر اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے۔ آج ہم اور آپ اپنے مقصد کو، دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ حاضرین مجلس، عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین اکرام، آج کے اس خطبے کا جو موضوع ہے
وہ موضوع خطابت ہے لذت بندگی اور زندگی۔ لذت یعنی ذائقہ، ٹیسٹ۔ اس دنیا کے اندر، یا یوں کہا جائے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر دو طرح کی قومیں گزری ہیں، گزری بھی ہیں اور ابھی بھی موجود بھی ہیں۔ ایک وہ قوم جسے مقصد شناس کہا گیا، ایک دوسری وہ قوم جو مقصد فراموش رہی۔ مقصد شناس قوم یعنی جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو انہوں نے پہچانا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد شناس رہی۔ اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا سورہ عصر کے اندر، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور دوسری وہ قوم جو مقصد فراموش رہی، دنیا میں آنے کے بعد کسی اور چیز کو انہوں نے مقصد سمجھ لیا، اور اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ان الانسان لفی خسر۔ قوم عاد کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے زبردست اس قوم کو طاقت دی، اور اس طاقت کو اس نے مقصد سمجھ لیا، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ من اشد منا قوہ، کہ لوگوں مجھ سے زیادہ دنیا میں طاقتور کوئی نہیں، یعنی طاقت کو اس نے مقصد سمجھا، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد طاقت نہیں تھا۔ قوم فرعون گزری، فرعون کو دیکھ لیجئے، اللہ نے تخت دیا، بادشاہت دی، تمام چیزیں دیا، رتبہ دیا، شہرت دیا، نام دیا، بادشاہ بنایا، اور اس نے اس بادشاہ کو مقصد سمجھ لیا، اپنی بادشاہیت کو اور اپنے تخت کو مقصد سمجھ لیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی دو طرح کی قومیں گزری دنیا میں، اور بھی اس کے علاوہ قومیں گزری۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ اور مقصد تھا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، شب و روز اس کے حساب سے گزارنا۔ یہ دنیا تو صرف ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، لیکن ان لوگوں نے، ایک قوم گزری، ان لوگوں نے کسی اور چیز کو مقصد قرار دے دیا۔ طاقت ملی، اس کو طاقت مقصد قرار دے دیا۔ ایک کو اللہ نے بادشاہت دی، اس نے بادشاہت کو اور تخت کو اس نے مقصد قرار دے دیا۔ اور ان دونوں قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس غلط مقصد کے سمجھنے اور چننے پر اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے۔ آج ہم اور آپ اپنے مقصد کو، دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہو، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ہم نے اس تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ شجر، یہ درخت، یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ تمام چیزیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ تمام چیزیں، درخت سے لے کر شجر تک، پرندوں تک، سب کو ہم نے، میرے بندے، میں نے تیرے لیے کر دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ لیکن آج ہم فکر کس کی کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کتنا لوم ہو جائے، میرے بزنس ترقی کیسے کر جائے، آج ہم اس میں دماغ لگا رہے ہیں۔ قرآن نے جس چیز کو واضح کیا، قرآن نے کہا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے فکر ہے، یہ نصیحتیں ہیں، یہ چیز وہ لوگ سمجھ پائیں گے جو فکر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے دنیا میں فکر کرنا شروع کر دیا، وہ دنیا جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا، اللہ کے رسول وہاں رک گئے۔ کان کٹی مری بکری، کان بھی کٹی تھی یا مری ہوئی بھی تھی، اللہ کے رسول وہاں رک گئے، صحابہ کرام بھی رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ، کون اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا، 2 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک تو یہ مری بکری، اوپر سے کان کٹی، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کے اس عیب کی وجہ سے جو کان کٹے ہوئے ہم اسے 2 درہم میں بھی نہ خریدتے، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اسے کون 2 درہم میں خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے۔ آج ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے اور اپنے مقصد کو ہم نے بھلا دیا، مسجد کو صرف جمعہ کے دن بھر کر اپنے سمجھتے کہ ہم جنتی ہو گئے، ہم ایمان کو پا گئے اور ہم فلاح اور کامیاب ہو گئے۔ کوئی نماز کی فکر نہیں ہے،
ہفتے بھر کی نماز قضا ہو رہی ہے یا پھر نماز چھوٹی جا رہی ہے، مسجدوں کو وہاں تک بھر دیا جمعہ کے دن اچھے اچھے خوشبو اور اچھے اچھے کپڑے لباس پہن کر کے، ان لباس کا، ان خوشبوؤں کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں اگر آپ بے نمازی ہیں، اگر آپ نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو نہیں سمجھا۔ یاد رکھی گئی وہ جس طرح وہ قومیں برباد کی گئی، دنیا میں آنے کے بعد طاقت کو مقصد سمجھا اللہ نے ہلاک کر دیا، دنیا میں آنے کے بعد تخت کو مقصد سمجھا اللہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو گیا، ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کو ہم مقصد سمجھ رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے مسلمانوں کے حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم آنکھ کھولنے کو تیار نہیں۔ بے مقصد انسان کو دیکھ کر بے زبان جانور بھی ماتم کناہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بے زبان جانور تو بولتا نہیں، سورہ نمل آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہدہد ایک چڑیا ہے، وہ غائب تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے، اسے آنے دو، اگر کوئی معقول وجہ لے کر آتی ہے تب تو ٹھیک، ورنہ میں اسے سخت سزائیں دوں گا۔ اس آیت سے پتہ یہ بھی چلا، اگر آپ کا نوکر، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی، آپ کے اولاد میں سے کوئی بھی اگر کوئی غلطی کر جائے تو پہلے اس سے وجہ پوچھی جائے، معقول وجہ بتاؤ، یہ کام نہ کرنے کی، نماز چھوڑنے کے، اس کام کے بگڑے ہوئے کام کو ورکر سے پوچھے، وجہ بتاؤ، تب سزائیں دی جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایک دم الٹا ہے، اگر کوئی کام ہمارے خلاف، مزاج کے خلاف رہا، سب سے پہلے ہم جہاں پر لگائیں گے اپنی اولاد کو، یا پھر اگر وہ ورکر ہے تو سب سے پہلے ہم پیسہ کاٹیں گے۔ وجہ تو پوچھو۔ سلیمان علیہ السلام صرف یہ نہیں کہتے ہیں، قرآن اٹھائیے سورہ نمل آیت نمبر 23 کہ ہدہد آئے تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا سخت سزائیں دوں، اگر معقول وجہ، کوئی واضح وجہ لے کر آتی ہے تب میں اسے رخصت دوں گا۔ بہرحال ہدہد آتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں تھے، ہدہد نے کہا وجہ پوچھا کہاں غائب تھے، وجہ بیان کر رہی ہے ہدہد، کہا کہ میں یمن گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ ہدہد؟ میں یمن گیا، دو چیزیں دیکھی میں یمن کے اندر جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ بے زبان جانور، الگ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کی بھاشا، اس کی جو چیزیں تھی وہ جانتے تھے، کیا بول رہے ہیں جانور اس کو سمجھتے تھے۔ دو چیزیں مجھے پسند نہیں آئی، بے زبان جانور کو بھی لوگوں کی ہوئی کرتوت اور عمل پسند نہیں آ رہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، پہلی چیز میں نے عورت کی بادشاہی دیکھی، مردوں پر عورت حکمرانی کر رہی۔ پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ عورت کی حکمرانی، انسان تو انسان، رب تو رب، جانور کے نزدیک بھی مسلم اور صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا دیکھا؟ انی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہاں کے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کو، سورج کو سجدہ کر رہے، یعنی مقصد سے بھٹکے ہوئے، مقصد شناس نہیں بلکہ مقصد فراموش انسان کو میں دیکھا۔ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں آئی۔ پتہ یہ چلا، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے زبان جانور بھی بے مقصد انسان کو دیکھ کر اس پر ماتم کناہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جس طرح بے مقصدی کے ساتھ زندگی گزار رہے، ہمارے گھر کا جانور یا پھر اڑتے ہوئے یہ پرندے بھی ہم کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہوں گے، یہ ماتم کناہ ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مولانا آپ تقریر کریں، جتنا بولنا ہے آپ بولیے، لیکن جس طرح ہمارا رویہ ہے ہم اپنے رویے کو ویسا ہی رکھیں گے۔ جو حرام کمائی ہم کھا رہے ہیں ہم ویسا ہی کمائیں گے، بھلے سے ساڑیوں پر ہم فگر بنا کر بھیجیں، چپے چھاپ کر کے بھیجیں، ہم کریں گے۔ آپ کو جتنا بول رہے ہیں بولیے، یہ ماتم کناہ ہے، یہ پرندے بھی، یہ جانور بھی ماتم کناہ ہے آپ کی اس حرکت پر۔ جمعہ نماز پڑھنے والوں پر یہ پرندے بھی ماتم کناہ ہے، اللہ اس کے رسول سے دور ہونے والے پر یہ پرندے بھی ماتم کناہ ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس مقصد کو سمجھیے، اس دنیا میں آنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں، پیئیں، سوئیں، شب و روز گزاریں اور پھر چلتے بنے اس دنیا سے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہے عبادت۔ آپ عبادت کریں، 5 وقت کی عبادت جو بوجھ نہیں ہمارے اوپر۔ 50 وقت کی فرض تھی، اللہ نے 5 کر دیا، 45 کو مائنس کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کی جلال کیا ہوگی؟ لیکن ہم کو کوئی اس بات کی فکر نہیں۔ اسلاف کہا کرتے تھے، کم من الناس خرجوا من الدنیا وما ذاقوا على ما ذاق فيها، کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن انہوں نے اس دنیا میں آنے کا لذت، مزہ نہیں چکھا۔ وہ مزہ کیا ہے؟ عبادت۔ آج ہم عبادت سے دور ہیں، آج ہم پیسوں میں گھوم رہے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے وہی لذت سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلاف کے نزدیک دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، جو ذائقہ تھا، وہ تھا عبادت۔ ذرا دیکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اس دنیا کے اندر جو دنیا میں آئے تو ضرور
لیکن اس دنیا کی محبت کو اور اس دنیا کی رنگینیوں کو اپنے دل میں انہوں نے جگہ نہیں دی۔ ان کا حال کیا ہوا؟ جو وہ لوگ جو مقصد کو سمجھا اللہ رب العالمین کے، فضیل بن عیاض، سفیان ثوری آج ہم کتنے ہیں نا، تمام چیزیں موجود ہیں، نعمت کی تمام گھر میں چیزیں، لیکن سکون نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بے مقصد ہیں۔ آج ہم نہ بے نمازی، ہماری اولاد بے نمازی، نہ اللہ سے واسطہ، نہ دین سے واسطہ، نہ رسول سے واسطہ۔ آج ہم دین سے دور ہیں، مقصد فراموش ہو چکے، ہم مقصد شناس نہیں رہے۔ فضیل بن عیاض، سفیان ثوری، وقت کے دو بڑے محدث مسجد حرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے۔ دنیا سے دل نہیں لگایا تھا انہوں نے، دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا تھا، اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ دو بڑے محدث، ہاتھ میں سوکھی روٹی، کھانے کے لیے کوئی شوربہ بھی نہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے پکوان ہیں لیکن تب بھی ناشکری۔ زمزم میں سوکھی ہوئی روٹی کو ڈالتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اور کھاتے ہوئے دل میں کوئی شکایت نہیں، اور پیشانی پر کوئی ناشکری کے آثار نہیں۔ شکر کے کلمات ہے، دل مطمئن ہے، دل میں سکون ہے، زبان پر کلمات ہے۔ کیا ہے؟ کھانے کے بعد ان کو جو سکون حاصل ہو رہا ہے، سامنے ہی گورنر کا محل تھا، وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجادعون علی ذلک فی السیوف۔ کہتے کہ ان گورنروں کو ہماری سکون کی خبر مل جائے، ہم سے سکون کی دولت کو چھیننے کے لیے اپنے محلوں سے یہ تلوار لے کے مجھ سے جنگ کرنے نکل پائیں گے۔ یہ سکون کیوں؟ سوکھی روٹی ہے، زمزم میں ڈال کر کھا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس طرح طرح کے پکوانے، تب بھی ناشکری، دل میں سکون نہیں، قلب ہمارے سکون میں نہیں۔ پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہیں، ایسیاں بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ سوکھی روٹیاں کھا کر دل میں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی دنیا میں آنے کے بعد شکر گزاری کے کلمات کو سمجھا، شکر گزاری کے کلمات کو اپنی زبان پہ جاری رکھا، اور دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا نہیں ہو کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو مقصد کے تحت بھیجا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ایک اور صاحب ہیں امام ابو ذر راضی رحمۃ اللہ علیہ، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، دیکھیں کس طرح زندگی گزارا انہوں نے، اللہ رب العالمین کے مقصد کو سمجھا انہوں نے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حدیث کی التجا کے لیے، حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے کتنا سفر کیا؟ کہا 30 میل، 3000 میل پیدل۔ کہا بس؟ کہا ترکت العدد، اس کے بعد گننا ہی چھوڑ دیا۔ یہی فضیل بن عیاض سے 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ آخری وقت آیا ان کا، آخری وقت ہے۔ بغل میں ابو حاتم رازی، منذر بن شاذان اور ابن الورع، یہ بھی اپنے وقت کے محدث۔ اپنے مقصد کو سمجھا انہوں نے، مقصد کو جب سمجھا تو اللہ نے ایک ایسا 3 ایسے دوست عطا کر دیے آخری وقت میں جو ان کی بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تینوں محدث کہہ رہے ہیں، بھائی حدیث کہتی ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وقت کے اتنے بڑے محدث انہیں کہے کون؟ بتائے کیسے، سمجھائیں کیسے کہ بھائی آپ ایک بار بول تو دیجئے کلمہ۔ محدث ہیں لیکن فکر ہے دوستوں کو۔ یہ ایسے دوست اللہ رب العالمین نے عطا کیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی سمجھا اور مقصد کے حساب سے گزارا جو اللہ کا مقصد تھا۔ ایک نے کہا کہ ایسا ہے کہ جس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اس حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دوست بغل میں بیٹھتے ہیں، حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حدثنا ابو عاصم حدثنا بندر قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر۔ جعفر رک گئے، گویا کہ مجھے اس کے آتا ہی نہیں، بھول گیا میں۔ دوسرے نے کہا کہ رکو رکو رکو، اس کے آگے سے میں پڑھتا ہوں۔ حدثني صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن کثیر بن مرہ، یہ بھی رک گئے، گویا مجھے بھی نہیں آتا۔ امام ابو ذر راضی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی، کہا اجلسونی، مجھے اٹھاؤ۔ اٹھایا گیا، وہ حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ امام ابو ذر راضی کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندر حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بھی نہیں کہا، روح پرواز کر گئی۔ ایسے دوست نصیب فرمائے جو آخری وقت میں ان کی زبان سے کلمہ لا الہ کو جاری و ساری کروا دیا۔ یہ دوست نصیب کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔
سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا، کتنی بار ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، مولانا ہم نے پڑھ لیا لیکن ترجمے کی توفیق ہوئی نہیں ہوئی۔ سورہ کہف کی ایک آیت، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جتنے بھی اس مسجد کے اندر جو باپ کے درجے پر فائز ہیں وہ غور سے سنی اس آیت کو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، کھانا مانگا مہمان نوازی کے لیے، گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اس گاؤں سے جانے لگے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک بستی میں ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو رہی ہے، گر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی ایک تو اس بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اوپر سے آپ ان کے لیے ہی آپ کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اس بات کو قرآن کے اندر مینشن کیا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ۔ یہ دیوار میں نے سیدھی اس لیے کی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے کچھ خزانے تھے، اور اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانے بستی والے لوٹ لیتے، اس لیے اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا۔ کیوں سیدھا کیا؟ یہ وجہ، یہ باپ غور سے سنیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ جو تھا نیک آدمی تھا۔ پورے قرآن اٹھا کر دیکھ لے، جتنے بھی علماء کرام دنیا میں آئے اور گئے ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لے، اس دو لڑکوں کی نیکیوں کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں، نہ ہی تفسیر میں۔ اگر نیکی کا ذکر آیا ان بچوں کے مال کی حفاظت کی وجہ بنتا ہے تو ایک باپ بنتا ہے جو مر گیا ہے، جو مر گئے ہیں، جس سے مٹی ہو چکا ہے، ہڈیاں گل چکی ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کے مال کی حفاظت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کا باپ جو تھا نیک آدمی تھا، مقصد فراموش نہیں تھا، مقصد شناس انسان تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے دل نہیں لگایا، رب کائنات سے دل لگایا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی حفاظت ہو، آپ مر جائیں گے، آپ کے بچوں کے مال کی حفاظت ہو، تو اپنے آپ کو مقصد فراموش نہیں، مقصد شناس انسان بنائیے۔ یہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ آخری بات، ان لوگوں کے لیے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نماز کے پابند، اللہ رب العالمین کے دین کے پابند، شریعت کے پابند، لیکن وہ لوگ جو خواب غفلت میں مسجدوں کو بھر کر اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کہہ کر جنت میں جانے کے حقدار سمجھتے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الفوائد کے اندر ایسے لوگوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا مخنث العزم این انت والطریق طریق تعب فیہ آدم وناح لأجلہ نوح ورمی فی النار ذات الخلیل وأسجع للذبح اسماعیل وبیع یوسف بثمن بخس ونشر بالمنشار زکریہ وذبح السعید الحضور یحییٰ وقاص الضر ایوب وزاد البكاء المقدار بكاء داود وعالج الفقر وانواع العذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزہا انت باللہو واللعب۔ امام ابن قیم ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یا مخنث العزم، اے زندگی گزارنے والو، این انت طریق، تم کس راستے پر جا رہے ہو، کس راستے پر تم چل رہے ہو؟ یاد رکھو یہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کو تھکنا پڑا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے نوح علیہ السلام کو رونا پڑا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے لیٹنا پڑا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں بازار مصر میں بکنا پڑا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے ایوب علیہ السلام کو بڑی ہی اذیت اور تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس بڑی ہی تکلیف اور پریشانی میں گزری ہے۔ تزہا انت باللہو واللعب، امام ابن قیم فرماتے کہ عظیمت والے شخصیت کے رستوں پر چلتے ہوئے تم کھیل کود میں کیسے مگن ہو سکتے ہو؟ تم اللہ سے دوری کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ تم اپنے مقصد کو بھلا کیسے سکتے ہو؟ یہ عظیمت والے رستے پر تمہارا معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا مال تھکنا پڑا ہے انہیں، یوسف علیہ السلام کو بکنا پڑا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح ہونا پڑا ہے، ہمارا
تمام نعمتوں کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود ہم مقصد فراموش میں بھی بن سکے، مقصد شناس نہ بن سکے، جب آخری وقت آئے گا تب ہمارے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، وقت مکمل ہو چکا ہے، باتیں اور تھی، لیکن بتانے کا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو بسانا، جو آپ کے دل میں جو بسانا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ انسان جو بے مقصد ہو کر زندگی گزارا، جو انسان مقصد فراموش رہا، اللہ رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اسی سے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو پہچانے۔ جو باپ ہیں اپنے آپ کو نیک بنائیں تاکہ ان کے مال کی حفاظت ہو، ان کے بیٹوں کی حفاظت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب آخری وقت ہو، اے اللہ تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو السميع العليم، إنه تعالى جواب كريم ولق رؤوف رحيم۔